معزز سامعین، علماء گرامی قدر، پورے عالم اسلام میں عید میلاد النبی علی صاحب الصلاۃ والسلام پورے تزک و احتشام کے ساتھ، عقیدت و محبت کے ساتھ، کمال عقیدت کے ساتھ منائی جا رہی ہے۔ یہ محبت کی دنیا ہے، عقیدت کی دنیا ہے، اس لیے محبت جس رنگ میں بھی ہو، عاشق یہی کہتا ہے، چاہے وہ مجازی محبت میں مبتلا ہو، چاہے وہ مجازی محبت میں مبتلا ہو، ایک عاشق چاہے بہت سطحی قسم کی اس کی محبت ہو، ناجائز حد تک بھی محبت ہو، تو عاشق کسی کو یہ نہیں کہنے دیتا کہ تم مجھ پر اعتراض کرو کہ تم اس کے عاشق کیوں بنے۔ یہ عام محبت کی بات ہے، وہ لڑنے مرنے پر آ جاتا ہے کہ تعلق میرا ہے، رابطہ میرا ہے، ذوق میرا ہے، تم کون ہو؟ اگر یقین نہیں ہے تو کسی کو روک ٹوک کر دیکھیں، پتہ چل جائے گا۔ جو شخص جس ذوق میں مگن ہے یا مبتلا ہے، دو لفظ بول رہا ہوں، مگن ہے یا مبتلا ہے، وہ کسی کو یہ اجازت نہیں دیتا کہ کوئی اس پر اعتراض کرے۔ مجنو جب لیلا کا عاشق ہوا تو یہ جناب امام حسن کا رضائی بھائی تھا، تو آپ کو شاید پتہ نہ ہو کہ جب اس کی محبت میں گرفتار ہوا تو قیس اس کا نام تھا، جناب امام حسن نے ہی اس کا نام مجنون رکھا۔ فرمایا کہ انت مجنون، تو جنون ہو گیا، تجھے تو جنون ہو گیا ہے، اس قدر تو اس کی محبت میں مبتلا ہوا۔ تو اس کا تعلق جیسا بھی تھا، محبت تھی، تو اس پر کوئی اعتراض اگر کرتا تو وہ یہی کہتا تھا کہ پہلے اے اعتراض کرنے والے میری محبوبہ کو ایک نظر دیکھ تو صحیح۔ منعم کنی ز عشق او اے مفتی زمان، اے زمانے کے مفتی، تو مجھے اس کے عشق سے منع کرتا ہے، معذور دارمت کے تو اورا نہ دی دئی، میں تجھے معذور سمجھتا ہوں کہ تو نے ابھی تک اسے دیکھا نہیں ہے۔ اسی طرح ایک اور صاحب نے کہا کہ تم اپنے محبوب سے کہ یہ جو مجھے روز نصیحت کرتے ہیں، تم ذرا ناصح ناداں کو دکھا دو جلوہ، تم ذرا ناصح ناداں کو دکھا دو جلوہ، باز آتا نہیں ظالم مجھے سمجھانے سے۔ تم ذرا ناصح ناداں کو دکھا دو جلوہ، پھر پتہ چلے گا، باز آتا نہیں ظالم مجھے سمجھانے سے۔ تو مجازی محبت کا یہ عالم ہے کہ وہ عاشق اپنے آپ پر کسی کا اعتراض برداشت نہیں کر سکتا، نہیں کرتا۔ اور یہ محفل جس ذات کریم کے حوالے سے منعقد ہے، اس کا تعلق اللہ کی نسبت سے تو مجاز ہے، لیکن ہماری نسبت سے حقیقت ہے۔ ہماری نسبت سے حقیقت ہے۔ کیوں؟ اس کی دلیل کیا ہے کہ آپ بھی مخلوق ہیں، انبیاء بھی مخلوق ہیں، نبی بھی مخلوق ہے، امتی بھی مخلوق ہے۔ دونوں مخلوق ہیں، لیکن نبی مقتدا ہے، مخلوق میں سے مقتدا کا درجہ رکھتا ہے، اور امتی مقتدی کا درجہ رکھتا ہے، حالانکہ مخلوق دونوں ہیں۔ سمجھ آئی نا؟ تو اللہ کی طرف، ذات کی طرف جب نسبت کی جاتی ہے یا کی جائے تو نبی مخلوق ہے، جس پر بشر کا لفظ کا بھی اطلاق کیا جاتا ہے، اور قرآن مجید نے کیا ہے۔ لیکن جب عالم بشریت میں اس کو دیکھا جائے ہے تو وہ بھی مخلوق،
لیکن عالم بشریت میں جب اس کو دیکھا جائے تو وہ صرف بشر نہیں ہے بلکہ خیر البشر ہے یا سید البشر ہے. خیر البشر ہے یا سید البشر ہے. تو یہ فرق اسی طرح ہے کہ حقیقت کی جو ذات مطلق ہے اس کی نسبت سے جو چیز منسوب ہوگی وہ حقیقت کی طرف ہوگی، لیکن جس کا حقیقت سے تعلق ہو، جس ذات کا حقیقت سے تعلق ہو تو وہ حقیقت کے حدود میں داخل ہو جاتی ہے. اس کی میں مثال دوں، بعض لوگوں کے ذہن میں کوئی اعتراض پیدا ہوگا. اس کی مثال یہ ہے کہ اس کی اصلیت جو ہے تخلیق کی وہ اسی درجے پر رہتی ہے، یعنی انسان رہتا ہے، بشر رہتا ہے، لیکن اس کی جو صفات ہیں جو ذات مطلق نے اس پر جلوہ گری فرمائی ہے تو اس کی وجہ سے وہ نور کے دائرے میں گھر جاتا ہے. جس طرح آپ لوہے کو آگ میں ڈالیں تو لوہا کیا ہے؟ ایک ٹھوس چیز ہے. ویسے آپ ٹھنڈے لوہے کو پکڑیں تو جلاتا بھی نہیں ہے، نقصان بھی نہیں دیتا، لیکن آپ اس کو آگ میں ڈال دیں تو وہ سرخ ہو جائے گا. اپنے وجود کو ایک ایک ذرے کو، اپنے وجود کے ایک ایک ذرے کو وہ آگ کی نظر کر دیتا ہے. اس پر آگ کا حکم طاری ہو جاتا ہے، جاری ہو جاتا ہے، لاگو ہو جاتا ہے. اس کے بعد جب وہ سرخ ہو جائے تو ذرا اسی لوہے کو آپ ہاتھ تو لگا کر دیکھیں، وہ لوہا نہیں رہا. حالانکہ سب کو پتا ہے کہ اب بھی یہ لوہا ہے، اب بھی یہ لوہا ہے، یہ سب کو پتا ہے، لیکن ہاتھ نہیں لگانے دیتا. یہ کیسا لوہا ہے؟ اس نے کہا کہ میں اپنی ماہیت کو، اپنی جو میری حقیقت ہے، میں نے اس کو آگ کی نظر کر دیا ہے. اب آگ کا جلوہ جو ہے، اس کا جو رنگ ہے، جو اس کی خاصیت ہے، وہ میرے پورے وجود پر اثر کر چکی ہے. اب مجھے لوہا نہ کہو، اب مجھے آگ کہو. تو اس نے جو ظہور کیا، حالانکہ اس کی حقیقت وہی ہے، لوہا ہے، سب کو پتا ہے، لیکن ہاتھ نہیں لگانے دیتا. تو مطلب ہے کہ جب اس کی جلوہ گری ہو جائے تو بعض چہرے ایسے ہوتے ہیں کہ پھر استاد جلیل نے کیا خوب کہا تھا اس موقع پر کہ نگاہ برق نہیں، چہرہ آفتاب نہیں، وہ آدمی ہے مگر دیکھنے کتاب نہیں. نگاہ برق نہیں، چہرہ آفتاب نہیں، وہ آدمی ہے مگر دیکھنے کتاب نہیں. وہی لوہے والی بات. اللہ نے موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی تھی نا مجھے زیارت کرائی جائے، بھائی یہ موبائل بند کر دیجئے، مہربانی کیجئے. تو فرمایا کہ نہیں، یہ تم اس کی تاب نہیں لا سکتے، تم اس کی تاب نہیں لا سکتے. جلوہ گری تو ہو جائے لیکن ذرا پہاڑ کو دیکھ لو تو انسان سے پہاڑ کا وجود، پتھر کا وجود ٹھوس ہے، سخت ہے. انسان اگر پتھر سے ٹکرائے تو پتھر زخمی نہیں ہوتا، انسان زخمی ہوتا ہے. لیکن وہ ریزہ ریزہ ہو گیا، ریزہ ریزہ ہو گیا. قرآن مجید ذکر کر رہا ہے موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو گئے، ٹھیک ہے. اور میں ذرا جستہ جستہ بات کروں گا، پھر آگے بات بھی چلے گی. یہاں معراج ہوئی، تشریف لے گئے، کعبہ قوسین کی منزل پر گئے. قرآن ہی فرما رہا ہے کہ ما زاغ البصر وما طغیٰ، کہ جو مرکز نگاہ مصطفیٰ تھا، مصطفیٰ کی نگاہ اس سے ہٹی نہیں. بے ہوش ہو جانا تو اور بات ہے، ہٹی نہیں، اسی منزل پر رہی، اسی جو اللہ کی عطا کردہ طاقت تھی اس سے وہ زیارت تجلیات کرتی رہی. تو وہاں موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو گئے اور پہاڑ ریزہ ریزے ہو گیا، جل گیا. چونکہ مولانا عبدالصبور چشتی صاحب نے بڑے ذوق سے یہ اہتمام کیا ہے اور میں ان کے کہنے پر آ گیا ہوں، ورنہ مشکل ہے، میرے پاس وقت بھی نہیں ہوتا. اب یہاں میں ایک شعر پیش کر رہا ہوں، میں شعر خانی کے لیے نہیں وہ بات چلاؤں گا جو میں نے پڑھی آئے، لیکن ذرا یہ ذوق کی باتیں بھی ساتھ ساتھ چلتی ہیں. ہاں، تو پہاڑ جل گیا. بھائی پہاڑ کیوں جلا؟ بھائی حسد سے لوگ جلتے ہیں نا، جلنے کی بھی کئی قسمیں ہیں. تو اس نے کیا خوب بات کہی کہ آتش رشک و حسد سے سنگ بھی خالی نہیں. پتھر میں بھی آگ ہوتی ہے. چکماک ایک پتھر ہے، پہلے جب یہ دیا سلائی نہیں ہوتی تھی تو اس سے رگڑ کر آگ لگائی جاتی، اس کو فارسی میں چکماک کہتے ہیں، یہ ترکی زبان کا لفظ ہے. تو آگ میں پتھر میں آگ ہوتی ہے،
آپ کوئی پتھر اٹھا لیں ٹکرائیں تو چنگاری نکلے گی، ٹھیک ہے نا؟ آگ تو اس میں موجود ہے، اپنی آگ سے نہیں جلا۔ حالانکہ پتھر کے اندر بھی آگ موجود ہے، لیکن اپنی آگ سے کوئی جلتا ہے جی، اپنی آگ سے کوئی جلتا ہے۔ تو یوں جلائیے، دوسرے جلنے کے معنی میں ہے کہ آتش رشک و حسد سے سنگ بھی خالی نہیں، دید موسیٰ کو ہوئی اور طور جل کر رہ گیا۔ دید موسیٰ کو ہوئی اور طور جل کر رہا ہے۔ بھائی اس سے پوچھے آپ کیوں جل گئے؟ کہنے لگے کہ وہ تجلی موسیٰ کے لیے پڑی، مجھ پر پڑی لیکن میرے لیے تو نہیں پڑی۔ سمجھ آئی نا؟ تو یہ ساتھ ساتھ سارا مضمون چلتا ہے۔ تو میں آپ ذرا ذہن میں رکھیے، مجھے ساتھ چلائیں گے، آپ کو میں نے اس لیے بٹھایا ہے کہ بات کو ذہن میں رکھیں، اور جب ہماری گفتگو کی بارات چلتی ہے نا تو بارات میں بہت سے جھمیلے ہوتے ہیں، کوئی ادھر نکل جاتا ہے، کوئی ادھر نکل جاتا ہے، کوئی کیا کام کرنا پڑتا ہے، کوئی کیا کام۔ تو ایک ہی آدمی کو جب 10,000 کام کرنا پڑے، کبھی کوئی آیت، کبھی کوئی شعر، کبھی کوئی مضمون، تو آپ لوگ اتنے آدمی سننے والے اور ایک سنانے والا، اور پھر یہ کوئی رٹی رٹائی تقریریں نہیں ہے کہ میں آپ کو رٹی رٹائی سنا رہا ہوں۔ وہ تو آپ ہزاروں جگہ جائیں گے، بڑے بڑے خطیب کھڑے ہیں، وہ ٹیپ ریکارڈ کی طرح بٹن دبا دے اور شروع ہو جائیں گے۔ انہوں نے تو حافظ یاد کی ہوئی ہیں، مجھے تو یاد نہیں ہے۔ تم سے کچھ کہنے کو تھا بھول گیا، تم سے کچھ کہنے کو تھا بھول گیا، ہائے کیا بات تھی کیا بھول گیا، ہو گئی سینکڑوں وعدوں کی وفا، ہنس کے جب تو نے کہا بھول گیا۔ کیا کہا؟ تو قیس ہے جی، قیس نجد کی وادی کا تھا نا، کیا محبت تھی اس کی۔ یہ ساری محفل محبت اور ذوق پر ہے، یہ آپ یاد رکھیے۔ کچھ لوگ کہیں گے جناب یہ کیا کس طرف نکل گئے ہیں؟ میں جا رہا ہوں اسی طرف، اور آپ کو بھی لے جا رہا ہوں اسی طرف۔ لیکن ابھی کوئی ایسی سواریاں ہوتی ہیں جن کو موٹر میں کوئی ویسے راستے میں بٹھا لینا تو ان کو پتہ نہ ہو، تو وہ سواری پوچھتی ہے یار جو پروگرام بتایا نہیں، یہ کدھر لے جا رہے ہیں مجھے؟ آپ ابھی اسی طرح بیٹھے ہوئے ہیں، آپ کو پتہ نہیں کہ میں لے جانے والا کدھر ہوں۔ تو اس کا اثر یہ ہے، قیس کا محبت کا مجازی محبت ہے کہ وادی نجد سے پھر کر جو ہوا آتی ہے، وادی نجد سے، وادی نجد سے پھر کر جو ہوا آتی ہے، آج تک قیس کے رونے کی صدا آتی ہے، آج تک قیس کے رونے کی صدا آتی ہے۔ مگر کوئی عاشق ہو جو عشق کی آواز سننے کا عادی ہو، وہ سن سکتا ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو یہ مجازی محبت کا یہ عالم ہے، تو جس کا ذات کا تعلق اللہ سے ہو اور پھر اللہ کا محبوب ہو، اس کے عشق، اس سے تعلق پر کسی کو ہم اجازت نہیں دے سکتے کہ کوئی ہم پر اعتراض کرے۔ ہم نے کبھی اعتراض نہیں کیا، آپ جو کچھ چاہیں کریں، لیکن یہ محبوب صرف ایک ذات کا محبوب نہیں ہے، خالق کائنات کا بھی محبوب ہے اور پوری کائنات کا بھی محبوب ہے۔ سمجھ آئی؟ سارے کوئی حضرات کوئی بیٹھ جاؤ، پیچھے لوگ بھی کھلتے ہیں، آواز بھی ذرا سیٹ کرو بھائی، صوفی صاحب ذرا آواز کھولو، تھوڑے سیٹ کرو۔ تو میں عرض کر رہا ہوں کہ اللہ کا محبوب ہے، خالق کائنات کا بھی محبوب ہے اور کائنات کا بھی محبوب ہے۔ ہمیں کیا حکم ہے اس سلسلے میں کہ اس ماہ مقدس میں، مبارک میں، وہ ذات عالی اس دنیا میں تشریف لائی، تو اس کے لیے میں دیکھ رہا ہوں چول ہڑپال ہے نا، ہڑپال، تو ہمیشہ ہر سال ماشاءاللہ باذوق لوگ اہتمام کرتے ہیں، اور یہ جشن چراغاں بھی ہوتا ہے ملک میں۔
اس پر اعتراض بھی کیا جاتا ہے کہ یہ فضول خرچی ہے، اسراف ہے، کہ اپنی اپنی ذوق کی بات ہے، سمجھ کی بات ہے۔ تو کسی نے کہا تھا ایک موقع پر ایک جملہ میں پیش کر رہا ہوں، کسی بڑے مستند اور بزرگ کا ہے، انہوں نے کہا، ان پر سوال کیا گیا، وہ اسی قسم کی کوئی محفل یا کوئی چیز پیش کر رہے تھے، تو معترض نے یہ سوال کیا کہ لا خیر فی الاسراف، کہ فضول خرچی میں کوئی خیر نہیں ہے۔ بھئی میری طرف متوجہ ہوں اور ذرا مجھے جواب دیں کہ آپ سن رہے ہیں کہ نہیں، کہ لا خیر فی الاسراف، فضول خرچی میں کوئی بھلائی نہیں ہے، مطلب ہے جو کچھ تم یہ خرچ کر رہے ہو اس میں کوئی بھلائی نہیں ہے۔ تو انہوں نے اسی جملے کو الٹ دیا اور بند کر دیا معترض کو۔ انہوں نے کہا کہ تم کہتے ہو کہ لا خیر فی الاسراف، کہ اسراف میں فضول خرچی نہیں ہے، خیر نہیں ہے، تو اب جواب سنو کہ لا اسراف فی الخیر، نیکی میں کوئی فضول خرچی نہیں ہوتی، ثواب ہوتا ہے۔ میں عرض کر رہا ہوں کہ اب دیکھیں نا، مطلق روشنی، اس اہتمام کی کیا ضرورت تھی کہ آپ نے یہ سب کچھ سجا دیا، دو طرفہ یہ بلڈنگیں جو ہیں، مکانات جگمگا رہے ہیں، اس کی کیا ضرورت تھی؟ بظاہر سوال ہے، ہمارے ہاں بھی ہوتی ہے۔ بھائی بات یہ ہے کہ یہ اللہ کی عادت ہے کہ روشنی، ہدایت اور علم اور کسی خاص طرف بلانے کی طرف ایک نشان ہے کہ کوئی خاص بات ہے۔ یا آپ جنگل میں جائیں نا، کہیں بھٹک جائیں تو کہیں سے آپ کو ایک شمع، ایک دیا بھی روشن نظر آ جائے گا تو آپ خوش ہو جائیں گے کہ اللہ نے مجھے بچا لیا، کوئی روشنی کی رمق نظر آ گئی۔ ہم اور آپ تو شہروں میں پیدا ہوئے، جو پرانے حضرات ابھی بھی بزرگ آپ کے گاؤں سے تعلق رکھتے ہیں، پہاڑی علاقوں میں، مشکل دور دراز، جہاں روشنی نام کی کوئی چیز نہیں، وہاں آپ جائیں اور کبھی آپ کسی کے مہمان جا کر بنیں، آپ اگر بھٹک جائیں تو آپ اتنے خوف زدہ ہوں گے کہ میرے مالک کوئی روشنی کا انتظام نہیں، یا تو حد نظر تک اندھیرا ہی اندھیرا، میں کیا کروں گا، مجھے مر جاؤں گا، لٹ جاؤں گا، اب کیا ہوگا؟ اتنے میں کوئی جگنو ہی نظر آ جائے تو انسان خوش ہوتا ہے کہ قدرتی لائٹ تو ہے، کوئی قدرتی لائٹ تو آ گئی، اب دیکھیے کوئی کرم ہو جائے گا، تو وہاں انسان خوش ہوتا ہے۔ عقائد کے اس گمراہ کن ہجوم میں، عقائد کے اس گمراہ کن ہجوم میں، جبکہ ہر طرف اندھیرا ہی اندھیرا چھایا ہوا ہے، اگر ایک سال کے بعد کملی والے کی ولادت کی یاد میں چند پروانے، چند شمع روشن کر دیں، چند پروانے، چند شمع روشن کر دیں، تو اس پر آپ اعتراض نہ فرمایا کریں، کیونکہ پروانے کا تعلق شمع سے ہے۔ پروانے کی زندگی مرہون منت ہے شمع کی۔ آئے آئے صبح دم لاشیں اٹھی بزم سے پروانوں کی، صبح دم لاشیں اٹھی بزم سے پروانوں کی، یہ تواضع ہوئی ایک رات کے مہمانوں کی، یہ تواضع ہوئی ایک رات کے مہمانوں کی۔ ساری رات گھومتے ہیں، طواف کرتے ہیں، بگردم گرد میں خانہ بے بوسم پائے مستانہ، یہ تواضع ہوئی ایک رات کے مہمان۔ صبح دم جب کوئی پرسانہ ہوا محفل میں، صبح دم جب کوئی پرسانہ ہوا محفل میں، چمٹیاں لاش اٹھانے لگی پروانوں کی، چمٹیاں لاش اٹھانے لگی پروانوں کی لاشیں چمٹیاں اٹھاتی ہیں صبح، ان کو تو مرنے سے غرض ہے، چاہے کوئی اٹھائے۔ تو شمع نبوت پر مرنے والے، شمع بزم ہدایت پہ لاکھوں سلام،
شمع بزم ہدایت پر مرنے والے جو ہیں وہ پروانے ہیں. اور پروانہ کیا کہتا ہے؟ میں نہ کیا ہے؟ پرواہ نہ، پرواہ نہ. اس سے کسی نے کہا کہ آگے سامنے آگ ہے چل جاؤ گے، اس نے کہا پرواہ نہ، کوئی پرواہ نہیں ہے، مر جاؤں چل جاؤں. سمجھ آئی؟ تو اگر اس عقائد کے اندھیرے میں، گمراہ کن عقائد کے اس ہجوم میں، اگر چند شمع مصطفیٰ کے پروانے ان کی ولادت کی خوشی میں چند چراغ روشن کریں. اللہ نے کتنے چراغ روشن کیے ہوئے ہیں؟ کسی کو کوئی اعتراض ہے؟ سورج کو دیکھیے، چاند کو دیکھیے، والشمس وضحاها والقمر اذا تلاها. چاش سورج کی اور ضحا کی قسم، والقمر اذا تلاها، اور اس چاند کی قسم جو سورج کے بعد رات کو آتا ہے. اللہ تو روشنی کی قسم اٹھا رہا ہے. اللہ تو روشنی کی قسم اٹھا رہا ہے. اللہ جس کی قسم اٹھائے. کچھ لوگ کہیں کہ یہ روشنی کیوں کی جاتی ہے، تو ہم تو اس روشنی کی روشنی کر رہے ہیں جس کی اللہ نے قسم اٹھائی ہے. اللہ نے اندھیرے کی قسم تو نہیں اٹھائی. اگر ہے تو بتائیے. سمجھ آئی نا؟ روشنی کی قسم ہے. تو روشنی جو ہے ہدایت ہے. اللہ نے یہی تو فرمایا. تو اس میں کیا ہے کہ آپ خوش ہوں. قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا. اور حد یہ ہے کہ جس ذات کی یہ محفل ہے، پوری کائنات میں خوشی ہے، اسی سے فرما رہا ہے کہ آپ ان سے فرمائیے، آپ ان سے فرمائیے. یہ یقین نہیں کریں گے. اگر میں ڈائریکٹ کہہ دوں آپ کو چھوڑ کر یہ آیت کسی اور پر نازل کر دوں، یہ تو اسے تسلیم بھی نہیں کریں گے. میں نے یہ اندر سے آپ کو مانتے ہیں، اندر سے ان کا اندر آپ کو مانتا ہے، اندر مانتا ہے. اور کمال یہی ہوتی ہے کہ دشمن پرلے درجے کا کمینہ کیوں نہ ہو، لیکن اس کا اندر مانے گا کہ میں جس کی مخالفت کر رہا ہوں اس میں یہ کمالات موجود ہیں، میں تسلیم کرتا ہوں. اور آپ یہ نہ کہیں کہ کفار مکہ نے، مشرکین مکہ نے کملی والے کو سمجھا نہیں، یا وہ منکر تھے. منکر نہیں تھے، منکر نہیں تھے، وہ ان کا دل مانتا تھا. اور ایک ہے زبان کا ماننا، ایک ہے دل کا ماننا. ان دونوں میں فرق ہے. دل یہاں ہے، زبان یہاں ہے. زبان اونچے درجے پر ہے، دل نیچے ہے. یہ آپ ضروری نہ سمجھیں کہ جو چیز نیچے ہو اس کا درجہ بھی نیچے ہوتا ہے. دل کے تسلیم کرنے کا مقام اور ہے. پانی میں ہمیشہ بھاری چیز نیچے جاتی ہے، دن کے اوپر ہوتے ہیں. دل میں وزن تھا، دل کسی کی یاد میں دھڑک رہا تھا، اس لیے اس کو نیچے رکھ دیا، اس کا وزن بہت ہے. زبان کا کیا ہے؟ اس کی تو کئی زبانیں ہیں. تھا کچھ ابھی بیان، ابھی کچھ بیان ہے. گویا تیری زبان کے نیچے زبان ہے. آپ بتائیں، آپ زبان دے کر پھر جائیں تو اس کا اور مقام ہے دنیا میں کہ یہ زبان دے کر پھر گیا. اور اگر دل دے کر پھر جائیں اس کا صدمہ زبان سے زیادہ ہوتا ہے جی. دل کا مقام زیادہ ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو اس لیے دل والوں کی یہ محفل ہے، زبانی جمع خرچ کرنے والوں کی نہیں ہے. اور جس قرآن کو دنیا پڑھ رہی ہے اور قرآن واقعی سر چشمہ ہدایت ہے، اس میں ہمیں کلام نہیں ہے، اعتراض نہیں ہے، ہمارا ایمان ہے. لیکن اس کا تعلق ماں زبان سے نہیں ہے، ادائیگی سے ہے. وہ کملی والے کے دل پر نازل ہوا دل پر ہے تو اسے دل سے پڑھا جائے، نہ کہ ماں زبان سے پڑھا جائے. جو چیز جہاں کی نازل ہے وہاں سے پڑھا جائے نا. نازل ہوئی دل پر، پڑھیں آپ زبان سے. بھائی زبان پر نازل تو نہیں ہوئی، قرآن تو کہتا ہے دل پر نازل ہوئی. تو مطلب ہے کہ اہل دل کی بھی ایک الگ دنیا ہے. زے زبانی کلمہ ہر کوئی آکھے، پر دل دا پڑھدا کوئی ہو. جتھے دل دا کلمہ پڑھیے اتھے جیبے ملے نہ ڈھوئی ہو. دل دا
کلمہ عاشق پڑھ دے کی جانن یار گلوئی ہوں ایک گپا مارنے والے کے جانن. سلطان العارفین حضرت باہو رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ دل دا کلمہ عاشق پڑھ دے کی جانن یار گلوئی ہوں کلمہ یار پڑھایا باہو میں صدا سہاگن ہوئی ہوں. سمجھ آئی؟ تو پروانہ جو ہے وہ شمع پر مرتا ہے، تو جو پروانہ شمع مصطفیٰ ہوگا وہ چراغاں ضرور کرے گا. ہے جی؟ اس لیے کہ اللہ نے بھی چراغاں کیا ہے، پوری اس کائنات کو سجایا ہے، چراغاں اچھا لگتا ہے. وَلَقَدْ زَيَّنَّا السَّمَاءَ بِمَصَابِيحَ، ہم نے یقیناً آسمان کو سجایا ہے چراغوں سے. مصباح کی جمع مصابیح، چراغوں سے سجایا ہے. اللہ نے کیوں فرمایا ہے بتائیے؟ یعنی سجایا ہے، اور قرآن میں فرمایا ہے کہ یقیناً ہم نے سجایا ہے آسمان کو. کیوں؟ اللہ اگر یہ چاند ستارے یہاں مزین نہ فرماتا تو کیا اللہ خدا کی خدائی میں فرق آ جاتا، یا ماننے والے اسے نہ مانتے؟ پتا تھا کہ لوگ اوپر دیکھیں گے کہیں گے اندھیرا ہی اندھیرا ہے، حالانکہ روشنی اوپر سے آئی ہے. میری باتیں سمجھیے میں کیا کہہ رہا ہوں. حالانکہ روشنی اوپر سے آئی ہے لیکن اوپر اندھیرا ہے. فرمایا نہیں، ہم نے اہتمام کیا ہوا ہے. تم اپنی محفلیں سجاتے ہو اپنی خوشی کے لیے، اپنے ذوق کی تسکین کے لیے، تو میں نے بھی کائنات کو سجایا ہے، بنایا ہے. ٹھکانے سے دیکھو ذرا. تو کائنات کو مطلب ہے کہ محفل کو سجانے کے لیے اللہ نے بھی اہتمام کیا کہ تاکہ میری تخلیق میں لوگ دلچسپی لیں، میری طرف مجھے دیکھیں اور میری ان مصنوعات کو دیکھ کر میری طرف آئیں، رجوع کریں میری طرف. تو یہی چیز ہے محبت کی، ذوق کی. اور اللہ نے پھر اس آیت میں حکم دیا، قل، ان سے فرما دیجئے. کون ہیں؟ ایک تو خطاب ہوتا ہے مشرکین کو، وہ آیات ایسی ہیں جن میں مخاطب مشرکین ہوتے ہیں، ٹھیک ہے. لیکن یہاں اگر آپ کہیں جناب کہ مشرکین مخاطب تھے، مشرک تو خوش ہوتا ہی نہیں کملی والے کی ولادت پر. اس نے کملی والے کو مانا نہیں ہے تو خوش کیا ہوگا؟ خوش تو اپنا ہوتا ہے. بچہ اگر پیدا ہو محلے میں تو وہ لوگ خوش ہوتے ہیں جو اس گھر والوں سے تعلق رکھتے ہیں. جتنا جس کا تعلق ہے وہ خوشی کا اظہار کرے گا، جتنا جو غیر متعلق ہے وہ نام بھی نہیں لے گا. وہ کہیں بچے ہوتے رہتے ہیں، کوئی ایسی بات نہیں ہے، کوئی نئی بات تو نہیں ہے جی. تو خوشی کا اظہار وہ کرے گا جس کا تعلق ہے. اگر اس آیت کے مخاطبین مشرک ہیں تو اللہ یعنی مشرکوں کو معاذ اللہ فرما رہا ہے کہ قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا، کہ اللہ کی رحمت اور فضل پر خوش ہو. نہیں، یہ ایسی بات نہیں ہے. یقیناً مومنین سے خطاب ہے، مومنین سے خطاب ہے. دیکھیں نا اس کا منطقی نتیجہ میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں کہ ایک آدمی جو ہے وہ مان ہی نہ رہا، اس کو نہیں مان رہا تو اس کی کسی بات کو کیا مانے گا؟ تو ظاہر ہے مومنین جو، اور صرف صحابہ جو حضور کے دور کے مومنین تھے وہ بھی مخاطب نہیں ہیں. مخاطبین اول وہ ہیں، لیکن اس کے بعد قیامت تک جو مومن آئے گا وہ اس کا مخاطب ہے. اب میں مومنین سے خطاب کر رہا ہوں، وہ میرے مخاطب ہیں جن کو اللہ نے مخاطب کیا. ان سے میں مخاطب ہو کے کہہ رہا ہوں کہ اللہ فرما رہا ہے قل بفضل اللہ وبرحمتہ فلیفرحوا، کہ اللہ کے فضل اور رحمت پر، انہی چیزوں پر فلیفرحوا، رحمت پر اور فضل پر خوش ہو، خوشی مناؤ. ہوا خیر مما یجمعون، اور یہ جو کچھ تم آج دولت پیسہ اکٹھا کر رہے ہو، سمیٹ رہے ہو، یہ اس سے یہ خوشی منانا بہتر ہے. بھائی میں علماء کی، اپنے سامعین کی توجہ چاہوں گا، اپنی ذہانت کا ثبوت دیں اور میری گفتگو کے ساتھ چلیں. سمجھ آئی؟ ہوا خیر مما یجمعون، یہ خوشی منانا بہتر ہے اس چیز سے جو کچھ وہ جمع کرتے ہیں، پیسہ دولت ہڑپ کرتے ہیں، لوٹتے ہیں، مختلف ذرائع سے اکٹھا کرتے ہیں. اس سے بہتر ہے کہ اللہ کے فضل پر اور اس کی رحمت کو دیکھ کر خوشی مناؤ. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے بھائی یہ تو مطلق رحمت ہے، اللہ کا فضل ہے جس کو اللہ نے دے دیا ہے، چلو جی خوشی مناؤ. خوشی کس طرح مناؤ گے؟ کیا کرو گے؟ لندن چلو جاؤ گے؟ امریکہ چلے جاؤ گے؟ یہ خوشی منانا ہے؟ دیگیں پکاؤ گے؟ چاول تقسیم کرو گے؟ کیا
اظہار خوشی کا ذریعہ کیا ہے، اظہار کا طریقہ کیا ہے؟ ٹھیک ہے نا، اللہ نے تو فرما دیا کہ قل بفضل اللہ ہے. اب یہ ہے کہ اللہ نے فضل کسی پر کیا ہے، تو آپ تو میلاد کا ذکر کر رہے ہیں، جناب رسالت میں آپ کا ذکر کر رہے ہیں، تو اللہ کی رحمت اور فضل یہ تو اور چیز ہے. اس آیت کو یہاں تم کیسے فٹ کر رہے ہو؟ مجھ پر بھی اعتراض ہو سکتا ہے، اور اسی محفل میں کئی لوگ بیٹھے ہوں گے اعتراض کر رہے ہوں گے، ان کی طرف میں متوجہ ہوں اور ان کو دعوت فکر دے رہا ہوں. ذرا غور فرمائیں کہ فضل سے مراد کیا ہے، اور یہ کہ کیا کملی والا فضل نہیں ہے؟ کملی والا کیا فضل نہیں ہے؟ ایک بات، کیا کملی والا رحمت نہیں ہے؟ اللہ نے دو لفظ استعمال فرمائے، قل بفضل اللہ وبرحمتہ. دو وجہ سے خوشی مناؤ، ایک اللہ کے فضل سے اور ایک دوسری اس کی رحمت کو دیکھ کر خوشی مناؤ. فعل امر ہے، فلیفرحوا. جس طرح نماز پڑھو، صلو، زکات دو، آتو الزکاۃ، یہ سب فعل امر ہیں اور وجوب کے لیے ہے. اللہ کی طرف سے یہ وجوب کے لیے ہے، اور معنوں میں بھی آتا ہے، لیکن وجوب کے معنی میں بھی آتا ہے، اور یہ وجوب ہے. ٹھیک ہے، تو جہاں جہاں صیغہ امر آیا ہے جمع کی صورت میں یا واحد کی صورت میں، تو اللہ جہاں حکم دیتا ہے وہاں آپ حکم کی تعمیل کر رہے ہیں کہ نہیں؟ اللہ نے حکم دیا نماز پڑھنے کا تو نماز پڑھ رہے ہیں آپ، زکات کا حکم دیا زکات دے رہے ہیں، حج کا حکم دیا ہے من استطاع الیہ سبیلا، تو آپ استطاعت نہ بھی ہو کوشش کرتے ہیں کہ استطاعت بنائیں اور جائیں. روزہ حکم کے تحت رکھتے ہیں. غرض جو فرائض اور مبادیات دین ہیں وہ احکام اور حکم کے تحت آپ کر رہے ہیں. تو اللہ نے یہی صیغہ امر کا یہاں بھی استعمال کیا ہے، فَلْيَفْرَحُوا. او ایمان والو خوشی مناؤ. کس پر؟ اللہ کے فضل پر اور اللہ کی رحمت پر. اب یہ سوال ہے کہ یہ تو فضل مطلق ہے، اور دوسرا یہ ہے کہ رحمت بھی مطلق ہے. آپ مقید کر رہے ہیں، آپ رسالت میں آپ کو کیسے فضل ثابت کر سکتے ہیں؟ آپ رسالت میں آپ کو کیسے رحمت کہہ سکتے ہیں؟ تو میں ایک آیت پیش کروں گا. اللہ نے فرمایا کہ لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمت وإن کانوا من قبل لفی ضلال مبین. لقد لام بھی تاکید، قد ڈبل تاکید. اللہ کا تو یوں کہنا بھی کافی تھا، ویسے ہی فرما دیتا، کوئی ضروری نہیں ہے بڑا آدمی یوں ہی بات کر دے، یہ تو خالق ہے. لیکن اللہ نے کیوں ایسا کیا؟ غور کرنا پڑتا ہے، قرآن کے ایک ایک لفظ میں ہر حرف میں غور کرنا پڑتا ہے، تو بڑے بڑے معنی اور مطالب اس کی تہ میں موجود ہوتے ہیں. اس دور میں کہا تھا، لوگ یہ سمجھتے رہے کہ شاید مشرکین کے لیے کہا. اللہ نے قید کر دی، نہیں مشرکین کے لیے میں نے کہا. لقد من اللہ علی المؤمنین، میں نے تو مومنوں پر احسان کیا ہے، میں نے یہ احسان مومنوں پر کیا ہے. مومن میرے ممنون احسان ہیں، میرے منت پذیر ہیں. میں یقین سے کہہ رہا ہوں، تحقیق کے طور پر کہہ رہا ہوں کہ لقد من اللہ، تشریف رکھے مضمون خراب ہو جائے. لقد من اللہ، یقیناً اللہ نے، اور اس کو عبد الصبور صاحب ماضی مطلق کے صیغے کے ساتھ ادا کیا. منا یمنو، ماضی مطلق کا جو فعل ہے اس کا یہ خاصہ ہوتا ہے کہ اس کا جو ادائیگی ہوتی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک کام کر چکا ہو کوئی انسان تو اس کی اطلاع، اس کا تحقق کے بعد اطلاع دے. ماضی میں چلا گئی نا بات. میں نے کھانا کھایا تو آپ نے کھانا پہلے کھا لیا اور آپ بتا رہے ہیں نا کہ میں نے کھایا، تو کھایا پہلے ہو گیا. تو لقد منا، اللہ نے احسان کر دیا علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، جب ان میں ایک شان والا رسولاً تنوین شان عظمت بھیجا، بعثا بھیجا من انفسہم، انہی کی جنس سے. فرشتہ نہیں بنا کر بھیجا، حور و ملک میں سے نہیں بھیجا، انسان بنا کر بھیجا، لباس بشری میں بھیجا. یتلو علیہم آیات ہی، وہ رسول ان پر اس کی آیات پڑھتا ہے، تلاوت کرتا ہے. ہے امی لیکن تلاوت کرتا ہے. عجیب امی ہے بھئی. میرے سامعین کو تھک تو نہیں رہے؟
ہے امی لیکن تلاوت کرتا ہے. یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم. دیکھیں قرآن کے الفاظ دیکھیے کہ پہلے یزکیہم رکھا پھر یعلم رکھا. بھائی لوگ یہاں پہلے تعلیم دیتے ہیں, پاکیزگی کا خیال ہی نہیں رکھتے. کہتے ہیں پڑھو, تعلیم حاصل کرو, چاہے عقیدے جیسے بھی ہوں, آؤ تعلیم حاصل کرو. اللہ نے فرمایا نہیں, یہ وہ رسول ہے جو پہلے پاک کرتا ہے پھر تعلیم دیتا ہے.